اور آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں، نجی ٹی وی چینل پر سوال پوچھا گیا پی ڈی ایم سے متعلق، جس کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کچھ دنوں سے چمگوئیاں ہو رہی ہیں، بغیر تحقیق کے الزام لگانا ٹھیک نہیں، جو بھی ایسے بیانات دے رہے ہیں ثبوت سامنے لائیں، سیاست کے ساتھ پاک فوج کا کوئی تعلق نہیں، کسی قسم کے بیک ڈور رابطے استعمال نہیں کیے جا رہے، ایک بار پھر کہتا ہوں فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے اور بغیر تحقیق کے الزام لگانا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ کو آگاہ کریں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ کچھ دنوں سے اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، لیکن بغیر تحقیق کے الزام لگانا درست عمل نہیں ہے۔ ان سے سوال پوچھا گیا تھا پی ڈی ایم کے بیانات کے حوالے سے، ان کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں ہمارا کام کرنے دیں اور ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹیں، جو بھی ایسے بیانات دے رہے ہیں وہ ثبوت سامنے لائیں، سیاست کے ساتھ پاک فوج کا کوئی تعلق نہیں، کسی قسم کے بیک ڈور رابطے استعمال نہیں کیے جا رہے، اور انہوں نے کہا کہ ایک بار پھر کہتا ہوں کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ آپ کو آگاہ یہ بھی کریں کہ اس سے پہلے جب انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی تب بھی صحافیوں نے ان سے اس طرح کے سوالات پوچھے تھے، جب بھی انہوں نے یہ کہا تھا کہ سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، جبکہ مریم نواز اس طرح کے بیانات متعدد جلسوں میں دیتی رہی ہیں، میڈیا ٹاک میں دیتی رہی ہیں کہ ہم سے رابطے کیے جا رہے ہیں، بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں اور ہم سے رابطے کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، اور وہ بڑے دعوے سے یہ باتیں کرتی رہی ہیں۔ اس کے جواب میں ڈی جی آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ بغیر تحقیق الزامات ہیں، اس طرح کے الزامات لگانا ٹھیک نہیں ہے، ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے۔ اور صابر شاکر اسلام آباد بیورو چیف ہمارے ساتھ ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ صابر، کیا کہیے گا مریم نواز کے الزامات، اور ایک بار پھر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بڑے واضح انداز میں کہا ہے کہ کسی قسم کے بیک ڈور رابطے نہیں ہیں اور ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، تو ثبوت اگر سامنے ہے تو سامنے ان کو لایا جائے اور اس طرح بغیر تحقیق کسی بھی قسم کے الزامات نہ لگائے جائیں، کیا اس پر مزید کہنا چاہیں گے آپ؟ میرا خیال ہے کہ فوج کے ترجمان نے اپنا پوائنٹ آف ویو ایک بار پھر واضح کر دیا ہے، کیونکہ پاکستان کی فوج کو بار بار اور خاص طور پہ موجودہ قیادت کے بارے میں جو شریف خاندان مسلسل الزام تراشی کر رہا ہے اس کا جواب انہوں نے دیا ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیے کہ نہ اب پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ موقف رہا ہے اور نہ ہی مولانا فضل الرحمان کا، اب صرف مریم اور شریف فیملی کی طرف سے یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ فوج کے بارے میں اور فوج کی لیڈرشپ کے بارے میں، تو اس میں فوج کے ترجمان نے ایک بار پھر کیٹیگوریکلی کہہ دیا ہے، اور آئی تھنک کہ یہ ایک پیغام ہے، اور اس کے بعد اگر یہ سلسلہ مزید جاری رہا تو اس کے بعد ہو سکتا ہے کوئی مزید رد عمل بھی سامنے آئے۔ تو صابر، یہ بتائیے گا کہ ایک بار نہیں دو بار 5 فروری کو بھی مریم نواز نے بیانات دیے کہ سینٹ میں ووٹ کے لیے الیکشن کے حوالے سے انتخابات کا جو معاملہ ہے اس پر ہم سے بڑے رابطہ کر رہے ہیں، ہمیں فون کیے جا رہے ہیں، بار بار اس بات کی نفی ہو جاتی ہے، ایک بار پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا اور آج انہوں نے نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، تو یہ کیا اس طریقے سے کہنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ کس طرح کی قیاس آرائیاں پھیلانا چاہتے ہیں؟ پی ڈی ایم کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتی ہے؟ اصل میں مریم صفدر صاحبہ جانا چاہتی ہیں باہر اور بیرون ملک روانگی چاہ رہی ہیں، اور وہ معاملہ ان کا حل نہیں ہو رہا، اور اس لیے وہ مسلسل الزام تراشی بھی کر رہی ہیں، اور زبیر صاحب جو آرمی چیف سے ملتے رہے وہ بھی اسی سلسلے کی کڑی تھی، اور جب وہاں سے جواب ہو گیا، گورنمنٹ کی طرف سے بھی جواب ہو گیا، تو اس کے بعد مزید اور ان کے پاس اب کچھ ہے نہیں، تو جو تازہ ترین آخری جلسے میں انہوں نے یہی الزام لگایا کہ ہمیں سینٹ کے امیدواروں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، تو اگر کوئی ایسی چیز ہے تو ان کو ثبوت لانا چاہیے، ورنہ صرف بیان بازی کے ذریعے اور پرچیوں کے ذریعے تقریریں کرنا، اس سے کوئی میرا خیال ہے کہ اچھے نتائج برآمد نہیں ہوں گے اور مزید مشکلات ہوں گی۔ تو صابر، یہ بتائیے پی ڈی ایم میں تو دیگر جماعتیں بھی ہیں، لیکن نون لیگ کی جانب سے اس قسم کے بیانات آپ کے خیال میں دیگر جماعتیں اس سے لا تعلقی ظاہر کریں گی؟ کیونکہ اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ثبوت سامنے لائے جائیں اگر آپ اس طرح کے الزام لگاتے ہیں، اور بالخصوص اگر ہم پیپلز پارٹی کی بات کریں، کافی مختلف ان کا نظریہ ہوتا ہے ہر بات پہ۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی پولیٹیکل پلیئرز ہیں اور پولیٹیکل پارٹی کے طور پہ چل رہی ہے، وہ ایک خاص حد سے آگے نہیں جاتے، اور ان کے صادق سنجرانی صاحب سے بھی رابطے ہیں، دیگر جماعتوں کے ساتھ بھی رابطے ہیں۔ ان کا خیال تھا شریف فیملی کا کہ تمام پی ڈی ایم جو ہے وہ ان کی ڈکٹیشن پہ چلیں گے، تو پی ڈی ایم ان کی ڈکٹیشن پہ نہیں چلی، اور پیپلز پارٹی نے اپنا ایک واضح طور پہ پوائنٹ آف ویو لیا، اور انہوں نے نہ صرف یہ کہ جمہوری عمل کا وہ حصہ ہیں بلکہ اس پارلیمانی نظام کو بھی مضبوط کر رہے ہیں، اور اسی سسٹم میں رہ کے ہی اپنی جدوجہد کر رہے ہیں، جو کہ ہر اپوزیشن کا حق ہے، ہر پولیٹیکل پارٹی کا حق ہے۔
مولانا فضل الرحمان خود طائف ہو چکے ہیں، وہ بھی ایک اسٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، گلا شکوہ ضرور ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے۔ اب مریم صفدر صاحبہ ایک رہ جاتی ہیں اور اسی لیے وہ پی ڈی ایم کے جلسے میں بھی شریک نہیں ہوئیں اور اوائڈ کر رہی ہیں دانستہ، اور یہی کام پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کا مستقبل ایک ہو نہیں سکتا، دونوں ایک دوسرے کے سخت ترین حریف ہیں۔ ٹھیک پیپلز ہے پارٹی صابر، اسپیس بنا رہی ہے۔ بالکل جی، صابر ساتھ ہی پیپلز رہے گا۔ پارٹی اس وقت ہمارے ساتھ وفاقی وزیر فواد چودھری ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ فواد چودھری صاحب، کیا کہیے گا؟ مریم نواز نے 5 فروری کو بیانات دیے تھے کہ سینٹ انتخابات کے حوالے سے ہم سے بیک ڈور رابطے کیے جا رہے ہیں، جبکہ حکومت کے بڑے ہم سے رابطے کر رہے ہیں۔ آج تردید کر دی گئی ہے، اور ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو گفتگو کی گئی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ کسی قسم کے بیک ڈور رابطے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح کی رپورٹنگ کی جا رہی ہے تو اس کے ثبوت سامنے لے کر آئیں، اس طرح کے بیانات دیے جا رہے ہیں تو سامنے لے کر آئیں ثبوت، اور سیاست میں پاک فوج کو نہ گھسیٹا جائے، ہمیں ہمارا کام کرنے دیا جائے۔ اس پر آپ کیا کہیے گا؟ دیکھیں یہ بات یہ ہے کہ ایک جو ریاست ہے اس کے اندر مختلف جو محکمے ہیں، مختلف جو ادارے ہیں، ان کا ایک اپنا اپنا کام ہے۔ پاکستان کی جو ایک سیاسی تاریخ رہی ہے اس کی وجہ سے یہاں پر فوج کا جو ایک کردار ہے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن کچھ عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو پی ڈی ایم کے اسپیشلی جب سے یہ پی ڈی ایم بنا ہے، اس کے جو لیڈرز ہیں خصوصاً فضل الرحمان صاحب اور مریم نواز، یہ جان بوجھ کر ہر معاملے میں فوج کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور آئی ایس پی آر نے پہلے بھی اس طرح کی جو ایفرٹس ہیں ان کی مذمت کی ہے، آج دوبارہ انہوں نے اس طرح کی بات کی مذمت کی ہے۔ سو یہ ایک جو 3-4 جو کردار ہیں پی ڈی ایم میں بھی سارے لوگ جو ہیں وہ ایسے نہیں سوچتے جس طرح سے یہ کہ اداروں کو متنازع بنانے کا، لیکن یہ جو 2-3 لوگ ہیں یہ جان بوجھ کر ایک کنٹروورسی کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یوں لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر بھی انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ ایک یہ بانٹی ہوئی ہیں چیزیں۔ فار ایگزامپل جو یہ آپ کے ایک لوگ جو ہیں وہ مذہب کا کارڈ کھیلتے ہیں، دوسرے لوگ ہیں جو کہ نیشنلزم کا کارڈ کھیلتے ہیں، جیسے چکزئی ہیں، وہ پنجاب آتے ہیں، پنجاب کو گالی نکالتے ہیں، کراچی جاتے ہیں، کراچی کو گالی نکالتے ہیں، کے پی جاتے ہیں، وہاں پہ پختونوں کو باتیں سناتے ہیں۔ سو انہوں نے آپس میں جان بوجھ کے پی ڈی ایم نے لوگ رکھے ہوئے ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح کی جو تقسیم کرنے والی سیاست ہے، جو ڈویزو پالیٹکس ہے، اس کو وہ بڑھائیں، اور یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑا قابل مذمت کام ہے، اور اسی لیے جو پی ڈی ایم کی جو سیاست ہے وہ مسلسل ناکام ہو رہی ہے، کیونکہ ان کی جو پوری کی پوری تحریک ہے وہ بچگانہ اور احمقانہ تھیوریز کے اوپر اور خیالات کے اوپر مبنی ہے۔ کوئی ان کی کنسٹرکٹیو سوچ نہیں ہے، کوئی ان کی تعمیری سرگرمی نہیں ہے، نہ ہی ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹو ہے کسی سیاست کے کسی مسئلے کا، لہٰذا وہ صرف سمجھتے ہیں کہ تقسیم کی سیاست کر کے وہ تو آپ کامیاب ہو سمجھتے ہیں سکتے ہیں۔ پوری پی ڈی ایم اس میں شریک ہے؟ پی ڈی ایم ظاہر ہے حکومت کو گرانے کی باتیں تو کرتی ہے، مگر اس طرح کے بیانات آن بورڈ ہیں یا صرف یہ نون لیگ کی حد تک ہی محدود ہے معاملہ؟ نہیں، میرا یہ خیال ہے کہ ساری پی ڈی ایم اس میں ملوث نہیں ہے، اس میں نون لیگ اور جو یہ نون لیگ میں بھی پوری ملوث نہیں ہوگی، اس میں مریم نواز اور فضل الرحمان صاحب جو ہیں ان کا کردار جو ہے وہ زیادہ آتا ہے، اور میرا خیال ہے جنرل بابر نے آج بڑے باوثوق طریقے سے اور بڑے پر یقین طریقے سے اس کی جو ہے وہ تردید کر دی ہے، اور آج ان کی تردید کے بعد اس طرح کی جو تمام گفتگو ہے اس کا خاتمہ ہونا چاہیے، اور فوج اپنا کام کرے، سیاستدان اپنا کام کرے۔ تو فواد چودھری صاحب، جب معاملہ ایوان میں آتا ہے تو یہ اس وقت یہ آرگیومنٹ دیتے ہیں کہ ہم سے اس پر بحث نہیں کرائی جا رہی، ہمیں اس میں شامل نہیں کرایا جا رہا، جبکہ اس طریقے سے بیانات دے کے یہ تو ایشوز کو متنازع کر رہے ہیں، تو اب آپ اس کا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں پھر؟ نہیں، فیوچر کوئی نہیں ہے، ویسے بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ڈی ایم آخری سانس لے رہی ہے، سیاسی طور کے اوپر وہ بری طرح ناکام ہوئے ہیں، اور آگے بھی ان کا کوئی خاص جو ہے وہ مستقبل نہیں ہے، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج یہ انہوں نے ظاہر ہے کہ فوج نے یہ سوچا ہوگا کہ اگر وہ خاموش رہیں گے تو یہ باتیں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں۔ ایکچولی عمومی حالات میں شاید فوج کو
یہ تردید کرنے کی ضرورت بھی نہ پڑے، لیکن انفارچونیٹلی میڈیا اتنا زیادہ ہے اور سوشل میڈیا اتنا زیادہ ہے کہ کئی دفعہ آپ کو ایسی باتوں کی بھی تردید کرنی پڑتی ہے جس کی عمومی حالات میں تردید کی ضرورت نہ ہو. تو آج میرا ان کی، اور دوسرا یہ ظاہر کرتا ہے کہ فوج کا جو ریزالو ہے ایک انڈیپینڈنٹ رہنے کا، سیاست سے لا تعلق رہنے کا، وہ اس میں دوبارہ جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے، اور ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جب سے جنرل باجوہ صاحب نے اور جو ڈسپنسیشن ہے آرمی کی موجودہ، انہوں نے جمہوریت کو بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے. جمہوریت کے لیے یہ پوری جو اس وقت فوج کی ہائی کمان ہے وہ اس کے پیچھے کھڑی ہوئی ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ یہ جتنے یہ جرنیل اس وقت جمہوری جرنیل ہیں، اتنے پولیٹیشنز بھی جمہوری نہیں ہیں جتنے کہ یہ جس طریقے سے یہ ملک کے بارے میں سوچتے ہیں اور آگے لے کے جانا چاہتے ہیں. تو ہمیں اس کی سپورٹ کرنی چاہیے، اور یہ پاکستان کے لیے موقع ہے کہ پاکستان میں ہم جمہوریت مضبوط کر سکیں، کیونکہ فوج بھی پاکستان میں جمہوریت کو ہی مسائل کا حل سمجھتی ہے. بالکل، بہت شکریہ فواد چودھری صاحب گفتگو کرنے کے لیے، اور اس تمام تر صورتحال پر DGISPR کا کیا کہنا تھا آپ کو سنواتے ہیں. دنوں سے اس چیز کے بارے میں کافی چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں. میں لیٹ می سے اٹ اگین، میں نے لاسٹ ٹائم بھی شاید اس بارے میں بات کی تھی. میں ایک مرتبہ پھر یہ کیٹیگوریکلی کہہ دینا چاہتا ہوں کہ کوئی سیاست کے ساتھ ہمارا افواج کا کوئی تعلق اس وقت نہیں ہے، اور کسی قسم کے کوئی بیک ڈور رابطے یا بیک ڈور چینلز اس چیز کے لیے استعمال نہیں کیے جا رہے. جو لوگ اس بارے میں قیاس آرائیاں کر رہے ہیں ان سے میں نے پہلے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی، میں ایک مرتبہ پھر یہ کہوں گا کہ فوج کو سیاست میں مت گھسیٹیں. وی ہیو آر ہینڈس فل. ہمارے پاس سیکیورٹی ریلیٹڈ انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس کو دیکھنے کا بہت بڑا ایک فریضہ ہے جو ہم پوری طرح سے سر انجام دے رہے ہیں، اور بغیر کسی ایویڈنس کے، بغیر کسی تحقیق کے اس بارے میں کامنٹ کرنا، اس بارے میں بات کرنا میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی سوٹ کرتا ہے. سو اس قسم کی قیاس آرائیوں کو بند ہونا چاہیے. جو بھی اس بارے میں کوئی کامنٹ کر رہے ہیں، اگر ان کے پاس کوئی ایویڈنس ہے، کوئی ثبوت ہے، کوئی تحقیق کے مطابق انہوں نے کوئی چیز سامنے لا سکتے ہیں تو لے آئیں، دکھا دیں کہ کون کس کو کال کر رہا ہے، کون کس سے بات کر رہا ہے. دیر از نو سچ تھنگ ہیپننگ. سو آئی وڈ اگین ریکویسٹ دیٹ پلیز ڈونٹ ڈریگ دا انسٹیٹیوشن انٹو دس ڈائلاگ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.